اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے رات کا کھانا اور اس کے فوائد۔ طب اسلامی میں رات کے کھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور حتیٰ آج کل کے ڈاکٹر اس کو حذف کرنے کے بارے میں یا کم کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور حتیٰ محاورے مشہور کیے جاتے ہیں کہ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھانا چاہیے، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھانا چاہیے۔ جبکہ طب اسلامی میں کیا ہے، صبح کھانا چاہیے، واقعی اچھی انداز میں کھانا چاہیے، کبھی ہونا چاہیے، لیکن وہ کلی قانون تو یہی ہے کہ زیادہ حد سے زیادہ نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بادشاہوں کی طرف پیٹ بھر کے کھائے سارے دن، وہ کوئی کام ہی نہ کر سکیں۔ تو وہی کلی قانون یہ ہے کہ وہی اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، لیکن کبھی ہو اور زیادہ نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرح دوپہر کا کھانا حذف ہے، طب اسلامی میں ایک موضوع یعنی بیان کر چکے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے حوالے سے کہ دوپہر کو کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ بدن کے فاسد ہونے کا سبب بنتا ہے، اور رات کے کھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رات کے کھانے کا ٹائم بھی بیان ہوا کہ کس ٹائم کھانا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں رات کا کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے، اگر تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ رات کے کھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھانا ہے، بلکہ وہی قانون جو اعتدال میں رہ کے جتنی جسم کو ضرورت ہے، جتنی بدن کو ضرورت ہے، اس انداز میں کھانا چاہیے، اور اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترک العشاء محرمۃ، کہ ایک نقصان کیا ہوتا ہے رات کے کھانے کا ترک کرنے کا؟ ایک نقصان یہ ہے کہ یہ بڑھاپے کا سبب بنتا ہے، رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب بنتا ہے، دائم الاسلام کی یہ حدیث ہے۔ اس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام رات کے کھانے کا ٹائم بیان کرتے ہیں، اور انبیاء کی سیرت بیان کرتے ہیں کہ رات کے کھانے کا کب ٹائم ہوتا ہے، کہ عشاء الانبیاء بعد العتمۃ، کہ انبیاء کے رات کا کھانا کب ہوتا تھا؟ ایک رات کا تھوڑا سا ایسا گزر جائے اس کے بعد ہوتا ہے، یعنی بعد میں حدیث بھی آتی ہیں کہ رات کا کھانا کس ٹائم ہے۔ حتیٰ جو ہے یہ پورا باب ہے کافی کے اندر، یعنی ہماری معتبر کتاب ہے الکافی، ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ واقعا ہم جو ہے نا احادیث سے بہت دور ہے، اہل بیت سے بہت دور ہے، ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی باتیں نہیں پڑھتے۔ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم کافی کا مطالعہ کریں، تو اس میں ایک پورا باب ہے کہ رات کے کھانے کے حوالے سے کس ٹائم کھانا چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، کن کے لیے زیادہ کھانا چاہیے، کن کے لیے کم کھانا چاہیے۔ تو رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے، اور کب کھانا چاہیے؟ عشاء کے بعد ہے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد کھائیں۔ اس کے بعد ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، فلا تدعوہ، اس کو نہ چھوڑیں، فإن ترک العشاء خراب البدن، کہ رات کے کھانے کا ترک کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے بدن فاسد ہو جاتا ہے، بدن خراب ہو جاتا ہے، بدن بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے، اوپر ایک بڑھاپے کا سبب بنتا ہے، دوسرا کیا؟ بدن کے فاسد ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا اکتحل الرجل فلا يدع ان یأکل باللیل شیئا، جب انسان کیا ہو جائے؟ بوڑھا ہو جائے، تو اس کو رات کا کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے، کہ یعنی کچھ بھی نہ کھائے، رات کو ایسی انداز میں نہیں گزارنا چاہیے کہ کچھ بھی نہ کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ رات کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ أَهْدَى لِلنَّوْمِ، یہ نوم کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، نیند کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، وَأَطْيَبُ لِلنَّكْحَةِ، اور منہ کی خوشبو کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، منہ میں ذہنی خوشبو پیدا ہوتی ہے، منہ سے بدبو ختم ہوتی ہے۔ ابھی 3-4 حدیثوں میں کیا ہو گیا ہے کہ 3-4 فوائد بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا تھا؟ نقصان کیا ہوتا ہے رات کے کھانے کے ترک کرنے کا؟ بڑھاپے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ بدن کے خراب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور 2 فائدے رات کو اگر کھانا کھائیں گے تو 2 فائدے اس حدیث میں بیان ہوئے، کیا؟ کہ نیند اچھی طرح سے آتی ہے اور منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا يدع العشاء ولو بکعکۃ، رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے اگرچہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، روٹی کا تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اس کو کھانا چاہیے، حتماً کھانا چاہیے۔ وکان یقول، اور یہ فرمایا کرتے تھے، انہ قوۃ للجسم، یہ بدن کی قوت کے لیے مفید ہوتا ہے، یعنی بدن کو اسے قوت نصیب ہوتی ہے رات کے کھانے سے۔ وقال ولا اعلمه الا قال وصالح للجماع، اس کے علاوہ اور بھی باتیں کی ہیں امام علیہ السلام نے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ
جماع کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی رات کو اگر کھانا کھائیں تو ہم بستر کی صلاحیت میں، جماع کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اسے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من ترک العشاء لیلۃ السبت و لیلۃ الاحد المتوالیتین، کہ جو رات کا کھانا چھوڑے ہفتے کی رات اور اتوار کی رات لگاتار، مراد یہ کہ 2 راتیں لگاتار، یعنی ضروری ہے کہ ہفتے اور اتوار کی رات کو چھوڑیں، بلکہ کوئی اور سوموار اور منگل کی رات کو بھی لگاتار، یعنی یہاں پہ ہفتہ اور اتوار کیا ہو، یعنی اگر دونوں راتیں لگاتار کوئی بندہ کھانا چھوڑ دے رات کا کھانا تو ذہبت عنہ قوتہ فلم ترجع الیہ 40 یوما، کہ اس کے بدن سے ایسی قوت خارج ہو جاتی ہے، اس کے بدن سے توانائی اس طرح خارج ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک دوبارہ نہیں لوٹتی، یعنی اتنی توانائی اس سے ضائع ہو جاتی ہے کہ دوبارہ 40 دن لگتے ہیں دوبارہ اس توانائی کے واپس آتے۔ لہذا رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، بیماریوں کا سبب بنتا ہے، کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ خاص طور پہ بوڑھے افراد کے لیے تاکید ہوئی ہے اوپر والی حدیث میں کہ بوڑھے افراد کو رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، حتیٰ جو ہے نا بعض حدیث میں ہے کہ بوڑھے افراد کو شکم پر ہو کے، یعنی ان کا شکم خالی نہیں ہونا چاہیے، ان کا شکم پر ہونا چاہیے، اس انداز میں سونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک راوی سے پوچھتے ہیں کہ ما تقول اطباؤکم فی عشاء اللیل، امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر، آپ کے طبیب رات کے کھانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قلت، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا انہم ینہون عنہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ رات کے کھانا کھانے سے منع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قال لقنی آمرکم بہ، لیکن میں آپ کو اس کا حکم دیتا ہوں، یعنی رات کا کھانے کا میں حکم دے رہا ہوں، جبکہ ڈاکٹر اس زمانے کے اور آج کل بھی منع کرتے ہیں کہ رات کو نہیں کھانا چاہیے، جبکہ کیا ہے، رات کے کھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ طعام اللیل انفع من طعام النہار، رات کا کھانا زیادہ مفید ہے دن کے کھانے سے، جس سے پہلے بات ہو بھی چکی ہے اس موضوع پہ۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ عِرْقًا، کہ بدن کے اندر ایک جین ہوتا ہے، ایک عرق ہوتی ہے، ایک رگ ہوتی ہے، یقال لہ العشاء، جس کو کیا کہا جاتا ہے، عشاء کہا جاتا ہے۔ فَإِن تَرَكَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِرْقُ إِلَىٰ أَن يُصْبِحَ، کہ اگر انسان رات کے کھانے کو چھوڑ دے تو وہ ہمیشہ حتی ساری رات لگاتار وہ رگ بد دعا کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ صبح تک، یعنی ساری رات صبح تک وہ رگ بد دعا کرتی رہتی ہے۔ یقول، کیا کہتی ہے، اجاءک اللہ کما اجأتنی، اللہ آپ کو بھوکا کرے جیسا کہ آپ نے مجھے بھوکا رکھا ہے، وَأَظْمَأَكَ اللَّهُ كَمَا أَظْمَأَتَنِي، اللہ آپ کو پیاسا مارے، اللہ کو پیاسا رکھے جیسے آپ نے مجھے پیاسا رکھا ہے۔ فَلَا يَدْعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ مِّنْ خُبْزٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، ہم میں سے کوئی بھی رات کا کھانا نہ چھوڑے، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے یہاں سے یعنی رگ کا بد دعا کرنا یا عرق کا بد دعا کرنا، یہاں سے مراد کیا ہے کہ یہ یعنی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اگر رات کو کھانا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مثلا بد دعا شروع کر دے بدن کا اپنے حصہ، مراد یہ ہے کہ یہ ساری رات وہ اس کو نقصان ہوتا رہے گا، بدن کو نقصان ہوتا رہے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔